کا طریقہ کار، سب سے پہلے تو آپ جائیں گے کورٹ میں، ٹھیک ہے، آپ کسی اپنے لائر سے رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے جا کے آپ اس کو اپنا بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب اس کو اپنا مسئلہ بتائیں گے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس نے سب سے پہلے جو چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے وہ دیکھنی ہے کہ آپ کی ریمیڈی کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کس طرح سے آپ کو جو ہے ریلیف لے کے دی جا سکتی ہے، آیا آپ کا مسئلہ دعوے سے دائر ہوتا ہے، کوئی ریٹ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ جو ہے وہ دیکھے گا کہ آپ کے مسئلے کی اپروپریٹ ریمیڈی کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی ریمیڈی وہ قانون کی نظر میں اس کو چوز کر لے گا آپ کا لائر، تو پھر اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہوگا وہ کیا ہوگا، سب سے پہلے آپ کا انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ جا کے اپنا مدعا بتائیں گے، اپنے وکیل کو بتائیں گے، آپ کا وکیل کیا کرے گا، آپ کی ساری باتیں سن لے گا، اس کو سمجھے گا، سمجھ کے اس کو تحریری طور پہ لکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ وہ تحریری طور پہ جو لکھنا ہے نا وہ کیا ہے، وہ دعویٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ کہلاتا ہے، اور اس کو آپ لیگل لینگویج میں یا قانون کی زبان میں آپ اس کو سوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنا مدعا بتا دیں گے تو اس کو تحریری شکل میں لکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد جو بھی آپ کی ریلیف آپ کو چاہیے ہوگی وہ اس میں لکھ دے گا کہ یہ اس طرح کی مجھے ریلیف چاہیے، یا آپ اس کو دعویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، سمپل آپ اس کو جو آپ کی سفارشات ہیں یا آپ کی جو گزارشات ہیں، جس طرح ہم سمپلی ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ فرق یہ ہوتا ہے دعوے میں اس کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس میں لیگل لینگویج یوز کی جاتی ہے، سمجھ آیا نا۔ دعویٰ لکھنے کے بعد آپ کا جو بھی مدعا ہوگا، آپ کا مسئلہ ہوگا، اس کو تحریری شکل میں لکھنے کے بعد کیا ہوگا، آپ کی سگنیچر وغیرہ کروا کے آپ کا کونسل کیا کرے گا، سب سے پہلے اس کو انسٹیٹیوٹ کرے گا، دعویٰ دائر کرے گا، ٹھیک ہے۔ دائری کے حوالے سے میں نے آپ کو جب کورٹ کا سٹرکچر بتا رہے تھے، آپ کی جو لوور کورٹ کا سٹرکچر بتا رہے تھے، وہاں پہ میں نے آپ کو سیول ججز کی کلاسیفیکیشن بتائی تھی، تو سیول سوٹ ہمیشہ کہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہوگا، سینئر سیول جج کی کورٹ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سینئر سیول جج کی کورٹ میں جب آپ کا سوٹ فائل ہوگا، پھر آپ کے سوٹ کی نیچر دیکھی جائے گی کہ اس میں پیکونیری جوریسڈکشن کس جج کی بنتی ہے، کس کی نہیں بنتی، پھر کیا ہے اس حساب سے آپ کا جو دعویٰ ہے، آپ کا جو کنسرن جج ہوگا اس کو فارورڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب دعویٰ فارورڈ ہو جائے گا، دعویٰ فارورڈ ہونے کے بعد کنسرن جج کے پاس پہنچنے کے بعد اگلا جو پروسیس ہے وہ ہوگا سمننگ، ٹھیک ہے۔ میں نے دعویٰ دائر کیا انسٹیٹیوٹ کی احمد کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، کورٹ نے اس کو دیکھ لیا، اوپر والا پروسیس ہونے کے بعد کورٹ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ اس میں یہ ایلیگیشن ہے، اس کو پڑھتی ہے، دیکھ کے پھر کیا کرے گی کورٹ کہ میں نے جس کے اگینسٹ سوٹ فائل کیا احمد کو اس نے بلانا ہے، کورٹ نے اس کی طلبی ہونی ہے، نیکسٹ اس کا کیا پروسیس ہے، سمننگ کا، ٹھیک ہے۔ طلبی میں احمد صاحب آئیں گے، ٹھیک ہے، کورٹ میں تھرو اپنے پلیڈر کے بھی پیش ہو سکتے ہیں، اسالتن بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب احمد صاحب کورٹ میں آئیں گے، ٹھیک ہے، سمن ان کو پہنچے گا تو احمد صاحب آ کے کورٹ میں اپنا جواب دیں گے، احمد صاحب کا جو بھی سٹانس ہوگا وہ اس کو بیان کریں گے، احمد صاحب کے یہ میرا مدعا ہے، افتخار تو یہ کیا ہے لیکن میرا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ احمد صاحب کی طلبی کے بعد جو ہے اپنا جو بھی مدعا ہوگا، ان کا جو بھی سٹانس ہوگا احمد صاحب کا، وہ تحریری طور پر تحریری شکل میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ احمد صاحب جو اپنا مدعا تحریری شکل میں دیں گے، ہم اس کو کیا کہیں گے، قانون کی زبان میں ہم اس کو لینگویج میں کیا کہیں گے، ریٹن رپلائی کہیں گے، اس کو جواب دعویٰ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب احمد صاحب کا بھی جو سٹانس تھا، ان کا جو موقف تھا وہ بھی کورٹ کے ریکارڈ میں آ گیا، جو میرا دعویٰ تھا وہ بھی کورٹ کے ریکارڈ میں آ گیا۔ اب کورٹ کیا کرے گی، دیکھے گی ان کے جواب دعویٰ کو، دیکھے گی میرے دعویٰ کو، دیکھے گی، ٹھیک ہے، جو میں نے سوٹ فائل کیا اس کو دیکھیں گے، آپ کے موقف کو، پھر دونوں کا جو موقف ہوگا، یا ہم نے جو بھی ساتھ میں اٹیچ چیزیں یہاں پہ اس پہ اٹیچ کی ہوں گی، اس میں ڈاکومنٹس لگائے ہوں گے، ان کو دیکھنے کے بعد کیا کرے گی، کورٹ دیکھے گی کہ کن پوائنٹ پہ ان پارٹیز میں تضاد ہے، کن پوائنٹ پہ یہ ویریئنس پہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہ کیا کرے گی، کورٹ اس کو لکھ لے گی، سے کے پلینٹف جو ہے مدعی ہے وہ کوئی چیز کلیم کر رہا ہے، تو پھر کورٹ کہے گی کہ یہ جو چیز یہ پرٹیکولر چیز کلیم کر رہا ہے تو اس کا اونس یہ اس چیز کو یہ پروو کرے گی بندہ، ٹھیک ہے، یہ بندہ یہ مدعی جو ہے یہ اس چیز کو پروو کرے کہ باقی یہ کوئی چیز ہے، اس کا یہ مالک ہے، یا اس کا کوئی بھی کلیم ہو سکتا ہے، ملکیت کے حوالے سے جو ہے ہو سکتا ہے، کسی اور حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔
جو جواب دعوے کے بعد اگلا جو پروسیس ہے وہ ہے فریمنگ آف ایشوز، تنقیحات وضع کرنا، مطلب کہ جن جن پوائنٹس پہ پارٹیز ویریئنس پہ ہوگی ان کو ایک آپ ان کو ایک تحریری شکل دے دی جائے گی، ان پہ کوشچن مارک لگا دیا جائے گا کہ بھی جو چیز جو مدعی کا کلیم کر رہا ہے اس کا اونس اس کو ثابت کرنے کا جو بار ثبوت ہے وہ مدعی پہ ہے۔ اگر مدعا علیہ اس میں جو اپوننٹ پارٹی ہے مدعی کے وہ آگے کوئی اور چیز وہاں پہ آ کے کہہ رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا جو بھی ہے اس نے اس چیز کو پروو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدعی نے اپنے سٹانس کو پروف کرنا ہے، مدعا علیہ نے اپنے سٹانس کو پروف کرنا ہے۔ جواب دعویٰ آنے کے بعد کورٹ کیا کرتی ہیں، یہ اپنا ایک جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو فریم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان جو ایشوز فریم ہوتے ہیں، ان ایشوز فریم ہونے کے بعد دونوں پارٹی جو پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ، مدعی اور مدعا علیہ، ان ایشوز کے مطابق کیا ہے اپنی ایویڈنس آگے کورٹ میں دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فریمنگ آف ایشوز کے بعد نیکسٹ اس کا پروسیس ہے ایویڈنس، ٹھیک ہے۔ دعویٰ آ گیا، جواب دعویٰ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایشوز فریم ہو گئے کہ کن کن پوائنٹس پہ پارٹیز کے درمیان تضاد ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوگی ایویڈنس، ٹھیک ہے۔ ایویڈنس سمپلی شہادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ شہادت میں کیا ہے، شہادت کی بھی کائنڈ ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ زبانی شہادت ہے، دستاویزی شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پارٹی جو ہے نا، اگر دستاویزی شہادت پہ سیول میٹر میں کیا ہے، دستاویزی شہادت کو فوقیت دی جاتی ہے، زبانی کی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اس کے ویٹ کی بات کریں تو دستاویزی کی اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سیول میں زیادہ ہے، دستاویزی شہادت زیادہ چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس میں کیا ہوگا، آپ کی زبانی شہادت بھی ہوگی، آپ کی دستاویزی شہادت بھی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا۔ جب یہ شہادت جو ہے وہ ریکارڈ کر لی جائے گی، شہادت ریکارڈ ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا، نیکسٹ اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہوگا، اس پہ آرگومنٹس ہوں گے، فائنل آرگومنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شہادت میں جسٹ آپ کو اس کا پروسیس بتا رہے ہیں، پھر اس میں ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے، کراس ہوتا ہے، یہ آپ کو مکس اپ ہو جائے گا، یہ پھر آگے جا کے آپ پڑھیں گے۔ یہاں پہ جسٹ آپ کو اس کے پروسیجر کا ایک اوور ویو دینا ہے یا اس کا بیسک کنسیپٹ آپ کو بتانا ہے۔ جب ایویڈنس ساری ہو جائے گی، ایویڈنس آپ کی ریکارڈ ہو جائے گی، دستاویزی شہادت آ جائے گی، آپ کی ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جائے گی، زبانی شہادت آ جائے گی، اس کے بعد ہوگی فائنل آرگومنٹس ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا، بحث ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو پلینٹف سائڈ پہ کونسل ہوگا اور ڈیفینڈنٹ سائڈ پہ کونسل ہوگا، اس سارے کیس کو کیا کرے گا، اس کو سمرائز کرے گا، مطلب کہ جو چیزیں دعویٰ میں بتائی گئی ہیں، جو جواب دعویٰ میں بتائی گئی ہیں، ایشوز اس طرح سے فریم ہوئے تھے، ان ایشوز کے اکارڈنگلی پلینٹف سائڈ کا وکیل کہے گا کہ ہم نے یہی ایویڈنس ہم نے پروڈیوس کی، ڈیفینڈنٹ سائڈ کا وکیل کہے گا کہ ہم نے یہی ایویڈنس پروڈیوس کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم حق پہ ہیں، جو بھی جس سائڈ کا بھی وکیل ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ سارے اس دعوے کو اپنے لحاظ سے اس کو سمرائز کرے گا یا اس کے حوالے سے آرگومنٹس کرے گا، پوائنٹس پہ بتائے گا اس میں یہ لیگل پوائنٹ ہیں، یہ ہمارے حق میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ان کا لیگل پروسیس ہوگا یا طریقہ کار ہوگا، لیگل پوائنٹ ہوں گے، اس میں فائنل آرگومنٹس میں یہ بتائے جائیں گے، ان کے پوائنٹس کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فائنل آرگومنٹس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے تاکہ کورٹ کیا ہے کسی فائنل کنکلوژن پہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ جب فائنل آرگومنٹس ہو جائے گا پھر کورٹ کیا کرے گی، پھر کورٹ اس سارے پروسیس پہ جو ہے دعویٰ آ گیا، جواب دعویٰ آ گیا، ایویڈنس آ گئی، فائنل آرگومنٹ، ان ساری چیزوں کو کورٹ کیا کرے گی، پھر ان کو دیکھے گی، پرکھے گی، دعوے میں کیا کہا گیا تھا، اس کے جواب دعوے میں کیا کہا گیا تھا، کس پارٹی نے کس چیز کو ثابت کیا، کیا شہادت دی، آیا پارٹی جو چیز کلیم کر رہی تھی، جو بھی پارٹی کیا اس نے اس کو ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے کیا کرے گی، پھر عدالت اپنا اینڈ میں کیا دے گی، اپنا فیصلہ دے گی، ججمنٹ دے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ فیصلہ اس کا پھر کیا ہے، فیصلہ دے گی، پھر فیصلہ ججمنٹ دینے کے بعد سوٹس جو دعوے ہوتے ہیں ان کی اپنی نیچر ہوتی ہے، مختلف نیچر کے دعویٰ جات ہوتے ہیں، کسی میں ایگزیکیوشن آگے اجرا دائر ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا، اس پہ عمل درآمد کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جتنا بھی جوڈیشل پروسیس ہے سیول میٹر میں، یہ آپ کے سی پی سی سیول پروسیجر کوڈ میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جسٹ اوور ویو ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے
آگے آپ یہ ختم نہیں ہوگی، آپ کے 5 سال ہے، ہر سال میں آپ تھوڑا 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 کرتے پڑھتے جائیں گے. یہ سمندر ہے، یہ جسٹ آپ کو ایک اس کا اوور ویو دیا ہے. جو انسٹیٹیوشن آف سوٹ کے اس کے سیکشن آرڈر الگ سے ہیں، سمننگ کا طریقہ کار الگ سے ہے کہ کس طرح سمننگ ہوگی. آپ کا ریٹرن ریپلائی سے ریلیٹڈ وہ آرڈر الگ سے ہیں، فریمنگ آف ایشو کے الگ سے ہیں، ایویڈنس کے الگ سے ہیں، فائنل آرگومنٹس کے الگ سے ہیں، ججمنٹ کے الگ سے ہیں. اس کے حوالے سے جو جوڈیشل سیول میٹر کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کی جو کمپریہنسو بک ہے یا جو چیز اس سے ڈیل کرتی ہے وہ کیا ہے آپ کا سیول پروسیجر کوڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام کوئی چیز پوچھنی ہو سمجھ نہ آئی ہو تو بتائیں.